آج کل انٹلیکچوئل پراپرٹی کے کیسز کا بڑا چرچا ہے، بتائیے گا یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کیسز ہوتے کیا ہیں؟ گلوبلی ریکگنائزڈ یہ لا ہے، اور اس کی اوریجن کے بارے میں اگر میں بات نہیں کروں گا تو بات کلیئر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ انگلینڈ سے ٹریڈ مارک کا قانون اوریجنیٹ ہوا 1875 میں، پہلا قانون مرز وجود میں آیا، اور جو پہلا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہوا انگلینڈ میں اس کا نام تھا ریڈ ٹرائنگل۔ انگلینڈ میں کیونکہ جو میڈیول سے پہلے یا میڈیول کے بعد یہ سٹارٹ یوں ہوا کہ مختلف قسم کی جو کرافٹس بنتی تھیں، ان کرافٹس کے اوپر ایک لوگو یا ڈیزائن بنایا جاتا تھا، وہ اس کی اوریجنل پہچان ہوتی تھی، اس پروڈکٹ کی اس کی اوریجنلٹی ظاہر کرتی تھی۔ بلیک سمتھ، گولڈ سمتھ اینڈ سلور سمتھ نے یہ کام شروع کیا، اور تاکہ اس کی کوئی بھی اس کا سورس آف اوریجن کا پتہ چل سکے اس پروڈکٹ کا۔ تو انٹلیکچوئل پراپرٹی کے بیسیکلی 3 سیگمنٹ ہیں: ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ اینڈ پیٹنٹ۔ سب سے پہلے تو میں ٹریڈ مارک کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی بڑی کارپوریٹ سیکٹر کی کمپنیاں ہیں، ان کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ خاص قسم کی ہے، اس کے اوپر جو مونوگرام لگے ہوتے ہیں، لوگو لگے ہوتے ہیں، ڈیزائن بنا ہوتا ہے، اس کو کسی صورت میں کوئی بھی دوسری جو کمپنی ہے وہ کاپی نہ کرے، یا ان کا جو اوپر عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ دھوکہ دیا جاتا ہے، فراڈ کیا جاتا ہے، ایک کمپنی کا ایسا اس کے لوگو اس کے قریب تر ہو کے بنا لیا جاتا ہے جس میں مماثلت موجود ہوتی ہے، لوگ دھوکہ کہا جاتے ہیں، اور وہ اصل کمپنی کی بجائے 2 نمبر کمپنی جو ہے اس کے دھوکے میں آ کے وہ چیز خرید لیتے ہیں۔ اس چیز کا تحفظ کرنے کے لیے، اس چوری کو روکنے کے لیے، اس دھوکے کو روکنے کے لیے غالباً انٹلیکچوئل پراپرٹی کا جو قانون ہے وہ مرز وجود میں آیا، تاکہ ہر کمپنی کی یا کسی ذاتی شخص کی اپنی جو ہے انفرادی طور پر جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ محفوظ رہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو، چاہے وہ آرٹ کی شکل میں ہو، کتاب کی شکل میں ہو، کسی پروڈکٹ کی شکل میں ہو۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جیسے آپ کو بزنس کر رہا ہے، کمرشل ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اور کمرشل لاس سے بچنے کے لیے اور اپنی پروڈکٹ کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا ایک اسپیشل لوگو رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اس کا ایک نیم رجسٹرڈ ہو جاتا ہے جو باقاعدہ اس کی پہچان ہوتا ہے۔ جیسے باٹا ہے، باٹا ایک بڑی مشہور ہے، باٹا ہے، سروس ہے، اور ایسی کمپنیاں، پیل ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس جو ریکگنائزڈ کمپنیز ہیں۔ ایسی کمپنی کا جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ناول آئیڈیا ہونا چاہیے، وہ جو نام ہونا چاہیے وہ کسی اور کمپنی کا یا پہلے سے اس کا کوئی وجود نہ ہو، نہ کلر ملے، نہ اس سے ملتا جلتا نام، سیلف کوائنڈ ہونا چاہیے، سیلف کوائنڈ ہونا چاہیے، اور جو لوگو ہونا چاہیے وہ سیلف اوریجنیٹڈ ہونا چاہیے، وہ کاپی نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتا ہے، اس کاروبار کی پہچان بن جاتا ہے، اور وہ اس کاروبار کی اوریجنل ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ کاؤنٹر فیٹ جیسے اچھا، دنیا بھر میں تو اس قانون پر بڑا تیزی سے اور بڑے عرصے سے عمل کیا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی اب اس پر عمل کیا جاتا ہے؟ جی، پاکستان کے اندر بھی ڈیفینیٹلی قانون موجود ہے۔ 2001 میں ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 ٹریڈ مارک آرڈیننس کا بنایا گیا قانون۔ اسی طریقے سے جو کاپی رائٹ کا آرڈیننس ہے یا پیٹنٹ آرڈیننس ہے، یہ تینوں قوانین موجود ہیں۔ پہلے تو یہ قانون تھوڑا سا اس میں ڈیفینیٹلی ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں معاملات ہوتے رہے، لیکن پاکستان بیسیکلی سگنیٹری ہے پیرس کنونشن کا۔ 2004 میں پاکستان نے سائن کیا تھا پیرس کنونشن، کیونکہ جو گلوبل ہارمونائزیشن ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی، وہ بائنڈنگ ہے ہر ملک کے اوپر اگر وہ اس کا سگنیٹری ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر اس کی گریجولی، آپ کو سلولی گریجولی معاملات بڑھتے رہے۔ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی کہ اپنی جتنی بھی مصنوعات ہیں یا ادارے کی جو ساکھ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، ٹریڈ مارک کو اور پیٹنٹ جو چیز ہے اس کو بچائیں۔ جی، پاکستان کے اندر عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ جی بالکل، عدالتوں میں لوگ عموماً یہ کیسز کیا کرمنل کیسز ہوتے ہیں، سول کیسز ہوتے ہیں؟ یہ اس میں آپ کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں۔ آپ کرمنل کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت آپ کا کرمنل کیس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اور سملرلی آپ سول کیس جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک سول، آپ جو آرڈیننس ہے ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 اس کے تحت اور سول پروسیجر ایکٹ کے تحت آپ یہ کیس کر سکتے ہیں دونوں سائڈ کے اوپر۔